کہتے ہیں جی خدا کی طرف سے آفت ہے، یہ تو ہمارے حکمرانوں کی لائی ہوئی آفت ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اکا ہی کچھ نہیں کرنا۔ اگر آپ 150 بندے کے ساتھ دنیا میں پھر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو ڈونیشن نہیں دیں گے۔ IMF کو کہنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں صرف ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں قرضوں کا ویور چاہیے۔ تم بھیک مانگو گے اپنے لیے مانگو گے، قوم کے لیے نہیں مانگو گے۔ ذخیرہ اندوز فائدہ اٹھاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی ختم کرنے کا فائدہ سرکاری اہلکار اٹھاتے ہیں۔ بلیک میں ملیں گی اور دعائیں مہنگی ہو جائیں گی۔ انہیں تو موقع ملنا چاہیے پاکستان کو خالی کرنے کا۔ اس وقت فوج کو آگے آنا چاہیے۔ پاکستان کے عوام نے فوج کا ساتھ دیا ہے، فوج نے عوام کا ساتھ دیا ہے، اسی وجہ سے وہ پھر پیپلز آرمی کہلائی۔ ایکچولی سر صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تو جو صورتحال ہے وہ تو ابھی ایویکویشن کی پروسیس ہے، ابھی تو سیلاب ہے اور ابھی تو ایویکویٹ کرنا ہے لوگوں کو۔ ابھی تو کوئی اسیسمنٹ نہیں ہو سکتی کہ کیا نقصان کتنا ہوا ہے یا کتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ ابھی تو ان لوگوں کو وہاں سے نکال کے ان کو کھانا دینا، ان کو دوائیں مہیا کرنا، جو میں سمجھتا ہوں کہ فوج اور نیوی کے لوگ جو ہیں وہ طریقے احسن جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو صورتحال ہوگی جب سیلاب تھمے گا، ابھی تو وہ اس کی ویوز آ رہی ہیں، تو جب یہ سیلاب تھم جاتا ہے اس کے لیے مختلف جو ٹاسک فورس، جس طرح آپ نے لاسٹ ٹائم سجیسٹ کیا تھا کہ ٹاسک فورس بنانا پڑیں گی، SIFC جس طرح بنائی تھی فیلڈ مارشل صاحب نے، اس طریقے سے ٹاسک فورس بنائیں جو نقصان کا اسیسمنٹ کریں۔ یہ جو گجرات کا مثلا علاقہ ہے یا جو گجرانوالہ کا جو علاقہ ہے، یہ اس طرح کے علاقے، یہاں پہ اوورسیز پاکستانی بہت ہے سر، امریکہ میں ہے، اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بہت ہے، اور وہ تیار ہیں اپنے ملک کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ ان کو موٹیویٹ کریں۔ ہمارے جو سفیر ہیں، اب تک تو مجھے کسی سفیر کی کوئی ایسی خبر یا میں نے نہیں پڑھی ہے کسی نے کسی کو بریف کیا ہو۔ ابھی تک مستقل مندوب جو UN میں ہیں انہوں نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا کہ وہاں پہ UN کے ساتھ۔ اس وقت جو ہے آپ دیکھیں مڈل ایسٹ، پوری جو پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ممالک ہیں ان میں ہماری طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا۔ اس وقت جو مسلم امہ کو ابھی آپ دیکھیں کہ IMF، ورلڈ بینک، ADB، پیرس کلب، یہ جتنے ادارے ہیں، مجھے یاد ہے کہ ان اداروں کو ہمیشہ ہم نے پاکستان کی مدد کے لیے جو 2002 سے لے کے 2005 تک ہم نے اپنے قرضے ری شیڈیول کروائے تھے، اس کا ایفیکٹ جو ہے 2014 تک پاکستان کی اکانومی پہ پازیٹیو آیا۔ آج آپ کو فوری طور پر دنیا کے IMF سے جا کے آپ کو بات کرنی چاہیے۔ جب وہ قیمتیں بڑھانے کے لیے آتے ہیں تو پھر تو آپ ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ عوام پہ پڑنی ہوتی ہے۔ اب یہ عوام کو بچانے کا وقت ہے۔ اس وقت جو ہے آپ کو اٹھنا چاہیے اور IMF کو کہنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں صرف ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں قرضوں کا ویور چاہیے، ہمارے قرضوں کو معاف کیا جائے، ہمارے قرضوں کو ری شیڈیول کیا جائے، ہمیں سپیس دی جائے، اور جتنی بھی اس وقت جو انوائرمنٹ کا فنڈ ہے اس کو پاکستان کی قرضوں کی کم از کم ادائیگی کی تو فیزیبلٹی بنا لیں، اس کی طرف تو ڈائیورٹ کر دیں کہ ہماری اکانومی میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ عوام جو ہے اس لوڈ کو لے سکے۔ اسے انوویٹو پیٹرن کے اندر ورلڈ بینک کو، ADB کو اور IMF کو ہمیں یوز کرنا چاہیے، اور ہم چاہیں گے کہ حکومت دکھائے ہمیں کہ وہ کیا ڈوزیر جو ہے IMF کو بھیج رہی ہے، کہ وہ اس کے اوپر کیا حکومت کی حکمت عملی ہے، وہ کس طرح عوام کو ریلیف انٹرنیشنل لیول پہ دلوانے کے لیے کیا کر رہی ہے۔ ایک تو یہ چیز بڑی بنیادی ہے جو ہم چاہیں گے کہ حکومت جو ہے وہ قوم کے سامنے، یہ نہ اگلے دن بیان آ جائے دوبارہ کسی وزیر کا کہ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے۔ تم بھیک مانگو گے اپنے لیے مانگو گے، قوم کے لیے نہیں مانگو گے۔ سر یہ بھیک نہیں مانگ رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے لیے بھکاری ہر وقت پھر رہے ہوتے۔ میں ایک اور بات میں اس وقت کہنا چاہوں گا کہ پابندی لگائی جائے اب کے بعد کہ پاکستان سے باہر پیسہ نہ جانا چاہیے، بے شک، کیونکہ جب پاکستان میں ایڈ آتی ہے، ایڈ ان کے پاس آتی ہے جو خود اس کو چوری کر کے ملک سے باہر لے جاتے ہیں۔ میں نے تو پہلے بھی تجویز دی تھی کہ اس ملک کے حکمرانوں کے لیے یہ پابندی لگا دیں کہ جس کے پیسے
اور جس کا بزنس ملک سے باہر ہو وہ پاکستان کی کسی حکمرانی کی پوسٹ پہ نہیں آ سکتا۔ اب تو میں یہ کہوں گا کہ یہ فلڈ کے بعد اور اس ریلیف کے لیے جب آپ فیور مانگنے جا رہے ہیں تو آپ اعلان کریں کہ جتنے پیسے آئیں گے اس دوران ہم کسی پیسے کو کسی مطلب سرکاری اور کسی حکومتی اہلکار کے لیے ہم ایک فل پروف میکانزم بنائیں گے کہ وہ پاکستان سے باہر کچھ نہ لے کے جا سکے۔ اب اگر خود ہی کنٹرول کرنے والے لے گئے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کہنے میں تو کچھ نہیں لگتا۔ سر وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو امداد یا پیسہ آتا ہے باہر سے اس صورتحال میں، میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق جو سر اوورسیز پاکستانی بہت پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں، پیرس کلب ہو گیا یا ورلڈ بینک ہو گیا، اسی طرح سے دیگر ادارے جو ہیں وہ بھی پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ان کے دروازہ تو کھڑ کر ان کو بتائیں تو صحیح اپنی مزری، اپنی تکلیف، جو کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت کس صورتحال، کس کیٹاسٹروفی سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی جو ہے نا وہ آبزرو ہونی چاہیے۔ جو پیسہ آتا ہے اس کا پورا حساب آپ قوم کو، میں سمجھتا ہوں، روزانہ کی بنیاد پر بتائیں۔ دیکھیں ڈاکٹر گوہن صاحب، جو کریڈیبلٹی آف لیڈرشپ ہے اور کریڈیبلٹی اینڈ دا ٹرانسپیرنسی آف دا سسٹم جو ہے وہ ڈونر کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے نا جی؟ اگر آپ 150 بندے کے ساتھ دنیا میں پھر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو ڈونیشن نہیں دیں گے۔ پھر اس وقت اگر آپ نے پاکستان کے اس کے لیے ڈونر کو انوائٹ کرنا ہے، ایک تو ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہونا چاہیے جس میں وہ آئے، دوسرا اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جن لوگوں، میں نے اسی لیے یہ تجویز بھی دی تھی، آپ نے بھی اس کو آگے بڑھایا تھا، کہ اس وقت فوج کو آگے آنا چاہیے، ایس آئی ایف سی کی شکل میں آئے یا وہ ایک اسپیشل ٹاسک فورس کی شکل میں۔ چائنا کے اندر آپ کو پتہ ہے ساری جہالت تھی، ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی، ان کی جو آرمی تھی اس نے عوام کے ساتھ مل کے پوری چائنا کو ڈیولپ کرنے کا ایک پروگرام بنایا، اسی وجہ سے وہ پھر پیپلز آرمی کہلائی۔ پوری ملک کی قوم جو تھی وہ اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر گئی، اور انہوں نے ایجوکیشن کے اندر ایمرجنسی کی بنیاد پہ کام کیا، انفراسٹرکچر کے اوپر ڈیم بنانے میں انہوں نے کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو یہ آفت ہے، یہ جو ہمارا ارتھکویک آیا تھا 2005 کا، ٹھیک ہے، اس میں جانی نقصان زیادہ ہوا تھا، لیکن مالی نقصان اس کا بہت زیادہ ہے اس سے۔ اس مالی نقصان، اور اس وقت یہ حال تھا کہ ہمارے ایئرپورٹس جو تھے ان پہ جہازوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی، اور ابھی جو ہے ہمیں نہ لائن نظر آتی ہے، نہ کوئی لینے والا نظر آتا ہے، نہ دینے والا نظر آتا ہے۔ اب بات یہ ہے، اس وقت آپ کو یاد ہوگا، اس وقت ہم نے یہاں پاکستان اسلام آباد میں بھی ڈونرز کانفرنس کرائی تھی، ہم نے پیرس میں ڈونرز کانفرنس کروائی تھی، اور ہمارے ڈیلیگیشنز گئے تھے دیگر ممالک میں بتانے کی۔ ڈیلیگیشن نہ کہہ دیں پھر یہ 100 بندہ ٹوپ پائے گا، سر اسے جا کے میں نے فلمیں بنوا کے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن انہیں تو موقع ملنا چاہیے پاکستان کو خالی کرنے کا۔ جو منتخب لوگ نہیں ہوتے ان کو عوام کا درد بھی نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا سیلاب ہم نے نہیں دیکھا۔ اس فلڈ کے بعد اس سے بڑی جو آفت آنے والی ہے وہ مہنگائی کی۔ کراچی میں 8,000 روپے کا ایک من آٹا جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اس سے بڑا جو طوفان آنے والا ہے وہ بیماریوں اور اس مزری کا ہے جو اس کا آؤٹ کم ہوگا۔ کلائمیٹ چینج افیکٹڈ ممالک ہیں، ان کے لیے یہ فنڈ ہے اور یہ پاکستان کا حق ہے۔ سر بھی عوام کا اور جوتیاں بھی عوام کی، ان کے اپنے سر۔ اگر کوئی اشتہار آنا ہے تو ان کا اشتہار ہے۔ یہ جو بوتھیوں والے اشتہار ہیں، شکلوں والے اشتہار ہیں، میک اپ والے اشتہار ہیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں۔ پاکستان کے عوام نے فوج کا ساتھ دیا ہے، فوج نے عوام کا ساتھ دیا ہے۔ عوام کو بچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کو ایک نیشنل یونٹی کیمپین کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب صورتحال یہ ایسی ہے کہ اس میں یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے یہ، اور جس طرح آپ نے سجیسٹ کیا کہ جو آرمی ہے اس کا ایک اسپیشل رول آ جاتا ہے۔ وہ سر پاکستان کی فوج اور عوام جو ہے وہ ہمیشہ تکلیف کے وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے عوام نے فوج کا ساتھ دیا ہے، فوج نے عوام کا ساتھ دیا ہے۔ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ ایک طرح کی ٹاسک فورس بنائیں، جو کہ مثلا ایس اے ایف سی جو میں نے سجیسٹ کیا تھا پہلے، اس طرح پہ ٹاسک فورس بنائیں جو ہر گاؤں ہر دیہات میں جا کر یہ ایسیس کریں، ایسٹیمیٹ لگائیں کتنا نقصان ہوا ہے
اور اس کی رپورٹ سول افسر بھی ساتھ ہو, سارے لوگ ہوں نہیں, اور ینگ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ایم بی اے اسٹوڈنٹس ہیں, ایکسپرٹس ہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے جائیں, ایک اسیس کرے پورا, اور اپنی رپورٹس بنا کے حکومت کو پیش کرے کہ یہ اتنا نقصان ہوا ہے فلاں ضلع میں, فلاں تحصیل میں اتنا نقصان ہوا ہے, اور اس کے بعد اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ایک پورا پلان کیا جائے کہ یہ ہم نے کیسے پورا کرنا ہے. صاحب اس وقت ہماری ضرورت ہے کہ قوم میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس فلڈ کے بعد اس سے بڑی جو آفت آنے والی ہے وہ مہنگائی کی ہے, اس سے بڑا جو طوفان آنے والا ہے وہ بیماریوں اور اس مزری کا ہے جو اس کا آؤٹ کم ہوگا. آپ اگلے 3 سال تک اپنی فصلوں کو ریکور نہیں کر سکیں گے جو نقصانات اس وقت ہوئے ہیں, جو کہ اب کہ آپ نے اس سے پہلے بھی نقصانات کر دیے ہوئے ہیں اور آگے پھر نقصان نظر آ رہا ہے. اس لیے آپ کو اس وقت ایک قومی, جیسے ہم نے ابھی کہا بھی, ایک تو نیشنل یونٹی کیمپین جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستان کی ذمہ داری, پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو لے کے چلے, اور ساتھ ہی میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان آرمی, پاکستان کی, دیکھیں ابھی ہم نے انڈیا کے ساتھ جب متحد ہو کے اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کو چھکے چھڑا دیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ آفت ہے جو کہ حقیقت میں تو کہتے ہیں جی خدا کی طرف سے آفت ہے, یہ تو ہمارے حکمرانوں کی لائی ہوئی آفت ہے کہ آپ جب کچھ کرتے نہیں ہیں تو پھر آفتیں آتی ہیں, پھر کہتے ہیں جی اللہ کی آفت ہے. وہ میں ایک کل ویلاگ سن رہا تھا, وہ کہنے لگے جی بڑا آرام ہے, اللہ تعالیٰ کی ساری آفتیں غریبوں پہ ڈال دیتے ہیں اور ساری نعمتیں جو ہے اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں. اب مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی آفتیں لانے والے لوگ جو ہیں, جن کی وجہ سے یہ آفتیں آ رہی ہیں, انہیں کہا جائے کہ خدا کے لیے جو ہے تم مزید آفت کا سبب نہ بنو, اور اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو خود تو قوم نکلے. سر بالکل صحیح. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ممبر سے جو تقریریں ہوتی ہیں آج کل یا اسی بھی صورتحال میں, وہ یہ کہ جی وہ عذاب ہے, یہ وہ بے شک صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے, سارا کچھ صحیح ہوگا, لیکن عذاب ان لوگوں پہ کیوں نہیں آتا؟ اسرائیل پہ کیوں نہیں آیا سر؟ کراچی میں بیٹھے ہوئے کروڑ روپے کے محلوں میں بیٹھے ہوئے وزراء پہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا عذاب ان پہ؟ اب ان کو لوگوں کو موٹیویٹ کریں, وہ ہمارے جو ممبر سے جو خطیب صاحبان ہیں کہ بھائی سب مل کو اس آفت سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں سب مل کر کام کرنا چاہیے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جی اب جو بیماریاں پھیلیں گی, ابھی آپ دیکھیے گا کہ جو دواؤں کی صورتحال ہوگی وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیا ہوگی, بلیک میں ملیں گی اور دوائیں مہنگی ہو جائیں گی, اور اس کو بھی دیکھنے کے دیکھیں جی اشیاء خورد و نوش, دوائیں اور بنیادی ضروریات کی چیزیں جو ہیں انسانوں کی, اس کے لیے جو ہے باقاعدہ ایک مینجمنٹ سسٹم بننا چاہیے, اور اس کی حقیقت جو ہے عوام کے سامنے لانے کا انتظام ہونا چاہیے. اگر کوئی اشتہار آنا ہے تو ان کا اشتہار ہے, یہ جو بوتھیوں والے اشتہار ہیں, شکلوں والے اشتہار ہیں, میک اپ والے اشتہار ہیں, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. مجھے اشتہاروں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, چلو اپنی سائٹ پہ فوٹو بھی لگا لے چلیں, بہت شوق ہے تو, لیکن یہ ہے کہ ہمیں وہ فیسلٹیز اور وہ اویئرنیس دیں جس کے نتیجے میں ہم آج کی اس آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم اپنے آپ کو کھڑا کر سکے اور آگے بڑھ سکے. بے شک یہ بات صحیح ہے. چلے سر, تھینک یو ویری مچ. یہ آج کا پروگرام ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں, اس عزم کے ساتھ کہ نیشنل یونٹی کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری ہونا چاہیے, اور اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے. سب لوگوں کو اکٹھے ہو کر مل جل کر, فوج میں ہوں یا سول میں ہو یا کوئی مزدور ہو یا کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی ٹیچر ہو, جو بھی ہو, ہم آپ کو آواز دیتے رہیں گے, ہم صدا لگاتے رہیں گے, آپ کے ضمیر کو بھی جگاتے رہیں گے کہ اٹھیں, نیشنل یونٹی کے لیے ہم سب لوگوں کو مل کر کام کرنا ہے, اور ہم اس بارے میں ہمیں نیچے نہیں. میرا تو خیال ہے گوندہ صاحب ہمیں عہد کرنا چاہیے, بالکل عہد, کہ ہم جس حال میں ہیں, جتنی ہمارے اندر ہمت ہے, میں تو یہ اعلان خود بھی کرتا ہوں اور آپ سے بھی میری یہی مطالبہ ہے کہ ہم تو اس کو لے کے چلیں گے کہ ہمیں قومی یکجہتی کی فضا کو اور قومی اتحاد اور قومی یونٹی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اپنا کردار انشاءاللہ بے شک ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں نیشنل یونٹی کی ایک اور صدا کے ساتھ. بہت شکریہ سر. ٹاک از لائیو, لائک شیئر سبسکرائب کیجئے, کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں. ٹاک از لائیو.